السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے بربادی کے بھنگڑے. نیب کے بارے میں رنگ برنگی خبریں سنتا پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میرے اندر کہیں یہ بات بہت ہی بھاری طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ نیب اس لیے ٹھیک ہے کہ سیاستدان اس کے خلاف گینگ اپ ہو گئے. کیا ہم ہر دوسرے تیسرے دن یہ خبر نہیں پڑھتے کہ فلاں سیاستدان سے اربوں روپے کی سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کون لوگ ہیں؟ دوسری طرف یہ کتنی دلچسپ دلیل ہے کہ نیب نام نہاد کاروباریوں پر ہاتھ ڈالے تو وہ سارا کچھ سمیٹ سکیڑ کر بچی کھچی اکانومی کا بھی تیا پانچا کر دیں گے. یعنی کارٹلائزیشن اور بلیک میلنگ. بندہ پوچھے اس کے علاوہ ہوتی کیا ہے؟ نیب میں نقص ہوں گے، کمزوریاں ہوں گی، تو ان کے پنجے جبڑے ضائع کیے بغیر انہیں درست کر لیں، بہتر کر لیں. لیکن نیب کے بارے ایک خاص قسم کا زہریلا پن کم از کم میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. چیئرمین نیب کا ایک تازہ ترین بیان سپر لیڈ کی شکل میں میرے سامنے ہے. آپ بھی غور فرمائیے. دھیلے نہیں اربوں کی منی لانڈرنگ کی گئی. نیب نے اپنے قیام سے لے کر اب تک 714 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے. 714 ارب. غربت، افلاس اور تعلیم کی سہولیات کی زبوں حالی کی وجہ منی لانڈرنگ، مضاربہ کیسز، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی، بھاری منافع کا لالچ دے کر جمع پونجی لوٹی گئی. وائٹ کالر کرائم اور اسٹریٹ کرائم میں فرق ہوتا ہے. کوئی مجھ جیسے بے وقوف کو یہ سمجھائے کہ چیئرمین نیب کے اس بیان میں کیا غلط ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے نیب کا ناروا اور غلط استعمال بھی ہوتا ہوگا. تو بھائی مجھے یہ بتاؤ، میں اپنے اجتماعی کردار کو کہاں لے جاؤں کہ غلط، ناجائز بلکہ ابلیسی استعمال تو پاکیزہ اور پوتر ترین چیزوں کا بھی ہوتا ہے اور بہت عام ہوتا ہے. مس یوز کرنے والے تو مذہب سے لے کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسی مثبت چیزوں تک کے بھیانک ترین استعمال سے باز نہیں آتے. دنیا میں کون سا ایسا خیر ہے جسے انسان نے کبھی بطور شر استعمال نہ کیا؟ سمری سارے سیاپے کی یہ ہے کہ نیب کی جتنی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو سکتی ہے ضرور کرو. اس کی کاسمیٹک سرجری کر کے اسے زیادہ سے زیادہ قابل قبول ضرور بناؤ، لیکن اس کی روح یعنی احتساب کی اہلیت پر کمپرومائز کیے بغیر. چیئرمین نیب کی یہ بات 100% درست ہے جس پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے کہ غربت، افلاس اور تعلیمی سہولیات کی زبوں حالی کی وجہ منی لانڈرنگ اور دیگر اقسام کی کرپشن ہے. یاد رہے قارئین، یہ قابل غور بات ہے. یاد رکھیں کہ اپنا ملک غیر معمولی طور پر ذہین، محنتی اور قابل لوگوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر معمولی قسم کے لوگ، ایکسیپشنلی بریلینٹ لوگ، بہت کریٹیو، انوویٹو، محنتی اور انٹیلیجنٹ لوگ دنیا کے جس حصے اور جس خطے پہ قدم رکھتے ہیں اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اور اپنا آپ منوا لیتے ہیں. اپنا ملک تو ضرورت ہی کمزور آدمی کی ہوتا ہے. کمزور آدمی، اوسط درجے کا آدمی، بلو ایوریج آدمی، مڑ آدمی، ملک اس کی ضرورت ہوتا ہے جو ملک اس پہ احسان کر سکے. کیونکہ احسان کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو، کسی کی کمی کو دور کرنا. آپ اگر کسی احسان کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. کسی آپ اندھے کو، نابینے کو آپ سڑک عبور کراتے ہو، یہ احسان ہے. چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، آپ نے اس کو ہیلپ کر دیا. اچھا،
کوئی معصوم بچہ رستہ بھٹک گیا، بہک گیا، وہ روتا پھر رہا ہے، آپ نے اسے پوچھ کے کرید کے پوچھا اور فائنلی اس معصوم بچے کو اس کے گھر خیر و عافیت سے پہنچا دیا. یہ احسان ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرو. ماں باپ پہ احسان کون کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہو، مطلب اٹھنا بھی مشکل ہو، تو ٹیک دے کے اٹھا دینا، پیچھے تکیے لگا دینا، اپنے ہاتھ سے ان کو پانی یا دودھ پلا دینا. یہ غریب آدمی کی ضرورت ہوتا ہے ملک، تاکہ وہ ملک اس کی ڈیفیشنسیز پوری کر سکے. قابل لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتا ملک. وہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں، اپنے لیے منزلیں ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا، مطلب یہ ہے کہ مجھے ملک کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں 100%، اگر میں 100% اپنے بلبوتے پہ زندہ نہیں رہ سکتا تو میرا ملک آگے آئے، میرا سہولت کار بنے، میرا مددگار بنے، تو صرف پھر وہ میرا ملک ہے. لیکن اگر اس نے صرف یہ منشے جو ہیں ان کا ہی سہولت کار بننا ہے، سیاستدانوں کا ہی سہولت کار بننا ہے، یا سول اور ملٹری بیوروکریسی کا ہی سہولت کار بننا ہے، تو پھر وہ میرا ملک نہیں ہے. لاکھ میرے کھاتے میں لکھو، وہ میرا ملک نہیں ہے. وہ ماں تو ہے لیکن سوتیلی ماں سے بدتر. 73 سال بعد بھی اگر عام آدمی کو غربت، افلاس اور جہالت جیسے شیطانی تحائف کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکا، بلکہ الٹا اس آدم خور نظام نے عوام کی نسلیں تک غیروں کے پاس رہن رکھتی ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ بغیر کسی وجہ کے جانور بھی خود کو نہیں کھجلاتا، بغیر کسی سبب کے انسان اپنے کندھے پہ خارش نہیں کرتا، بغیر پیاس کے احساس کے کوئی بھی جاندار پانی جیسے خوبصورت قدرتی تحفے کی طرف نہیں لپکتا. تو مجھے کوئی سمجھائے کہ حصول پاکستان، قیام پاکستان کے پیچھے دی گئی اور لی گئی ہولناک قربانیوں کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی یا نہیں؟ کیا یہ خارج سے بھی گئی گزری چیز تھی؟ آزادی 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، حکمرانوں نے بھی، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ملک کا عام آدمی تھانے سے لے کر کچہری تک، غربت سے لے کر جہالت تک کا قیدی اور غلام ہے. یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور یہ دھوکہ کب تک دیا جا سکے گا؟ آج نہیں تو کل لاکھوں مربع میل پہ مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا یہ پریشر کوکر پھٹ گیا تو بھائی پھر کون سے مافیاز، کیسی کارٹلائزیشن، کہاں کے ملی نغمے؟ 73 سال کی باٹم لائن اور سمری کیا ہے؟ صرف اور صرف غربت، جہالت اور تہ در تہ غلامی، لیکن بربادی، بھنگڑا پورے زور و شور سے جاری ہے. صرف نیب برا ہے اور کسی میں کوئی عیب نہیں. شمشیر سنگھ ہیں ہوشیار پور بھارت سے. وہ کہتے ہیں میری عمر 30 سال ہے اور میرا تعلق بھارتی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور سے ہے. ایک عرصے سے آپ کا باقاعدہ سننے دیکھنے والا ہوں اور آپ کی باتوں کو پسند کرتا ہوں. پوچھنا صرف یہ ہے کہ پاکستان یا بھارت کے مختلف شہروں اور صوبوں میں رہنے والوں کے لیے اردو بولنا اور سیکھنا زیادہ بہتر ہے یا ان کی اپنی مادری علاقائی زبانیں؟ شمشیر سنگھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ کے ساتھ صاحب اس لیے نہیں لگایا کہ آپ میرے سے عمر میں بہت چھوٹے ہو، میرے لیس دین ہاف آف مائی ایج، اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ ہو، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے آپ کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح مخاطب کرنا زیادہ بہتر سمجھا. تو آپ ہوشیار پور، اب کیا کریں، یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ لوگ، ایسٹ پنجاب پورے کا پورا، یہ میرے جیسے لوگوں کی تو روحیں بھٹکتی ہیں. حالانکہ میں
آئی واز بورن ان 1951 لیکن میں ایسٹ پنجاب گیا ہوں. ایک نوخہ ہی ہے, مجھے موقع ملتا ہے میں ہمیشہ یہ بات دہرانے بیٹھ جاتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے آپ. لیکن یہ سارے جو ہے نا سارے شاعر, ہمارے ایک عظیم ترین شاعروں میں سے ایک منیر نیازی, سبحان اللہ, وہ ہوشیار پور میں پیدا ہوئے تھے. چلیں اس کی ایک ان کی منیر نیازی صاحب کی ایک نظم ہے, وہ سن لیں. نظم کا عنوان ہے ویلے تو اگے لنگ جان دی سزا. یہ ہے نظم کا عنوان. نظم عنوان سے بھی چھوٹی ہے. نظم کا عنوان کیا ہے؟ ویلے تو اگے لنگ جان دی سزا. اور نظم کیا ہے؟ بندہ کلا رہ جاتا ہے. آپ کا بھی چونکہ سوال کا تعلق ہے کہ اردو بولنا اور سیکھنا یا مقامی, تو اس میں شمشیر آپ کے لیے تو میرا ایک بڑے بھائی کے طور پہ یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اردو بالکل بولنا لکھنا ہو سکے تو پڑھنا سیکھیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اردو زبان نے اتنے بڑے بڑے منشی پریم چند سے لے کے سعادت حسن منٹو تک اور احمد ندیم قاسمی تک کا, قرۃ العین اور واجدہ تبسم اور کرشن چندر, بلوان سنگھ, بیدی, نام ہی نہیں اتنے بڑے نام ہیں, خواجہ احمد عباس, یہ وہ تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. امرتا پریتم دیکھ لو آپ, سبحان اللہ. تو یہ سارے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اچھا, اور لیکن اردو سیکھنا جو ہے یہ اس بات کی تو کوئی پابندی نہیں لگا رہا نا آپ پہ کہ آپ مادری علاقائی زبانیں جو ہیں وہ آپ کیوں نہ سیکھو. مثلا میں آپ کو اپنے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک بات. تو میری مادری زبان تو ہے پنجابی, اور میں بہت اچھی فلوئنٹلی پنجابی بولتا ہوں. بلکہ مجھے اپنے بچوں سے اب تھوڑی سی یہ شکایت ہے, وہ اتنا فلوئنٹلی نہیں بول سکتے جتنا میں بول لیتا ہوں. اچھا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ امپروو کریں. اچھا, اردو الحمدللہ بہت مناسب میں زندگی میں اردو جرنلزم کیا ہے تو اچھی گزر بسر میری رہی. گزر بسر میں نام کے اعتبار سے یا کنٹریبیوشن کے اعتبار سے کر رہا ہوں. I enjoyed my career as an Urdu columnist یا analyst یا جو بھی آپ کہہ لو. اچھا, تو پنجابی فلوئنٹلی بول لیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو اور جگہ پہ کوشش کافی حد تک کی ہے. مثلاً سرائکی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں. سرائکی ہمارے جو جنوبی پنجاب میں بولی جاتی, اور آپ سندھی زبان کی اس کو کزن کہہ لیں یا ٹوین سسٹر کہہ لیں, مجھے نہیں پتا کیسے بیان کرنا چاہیے. مجھے سرائکی سے زیادہ, لوگ نارملی کہتے ہیں کہ جی فارسی بہت خوبصورت میٹھی زبان ہے, یا فرینچ کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت. میں سچی بات بتاؤں, میں نے دنیا میں بتھیری لینگویجز سنی ہیں, سمجھ آئی ہوں نہ آئی ہوں, میں ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے سرائکی سے زیادہ خوبصورت اور میوزیکل زبان میں نے نہیں سنی, یا ہندی ہے. بہت خوبصورت, بہت ہی میوزیکل, اس میں میوزک ہے بڑا. تو وہ کھنکتی ہوئی سی عجیب سی, جیسے پازیب کھنکتی ہے, جیسے ٹن کی چھت کے اوپر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوں. یہ سرائکی ہو گئی, یہ ہندی, یہ خوبصورت زبانیں ہیں. تو گزارش آپ سے صرف اتنی ہے کہ اگر آپ اردو سیکھتے ہو تو وہ تو پھر کوئی پابندی نہیں کہ بھی آپ باقی نہ سیکھ سکو. تو پلیز اتنی زبانیں جتنی میکسیمم آپ سیکھ سکتے ہو. آپ تو ماشاءاللہ بھی بہت ینگ ہو, تو جتنا بندہ میری طرح بنڈا کھسڑ ہو جائے تو پھر سیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تو آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ, 1 2 4 جتنی زبانیں 5 6 سیکھ سکتے ہو آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے. یہ زیور ہے, یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی, یہ آپ کے جمال و جلال میں اضافہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو 4 زبانیں آپ کو آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کی جگہ 4 آنکھیں مل گئی آپ کو. یہ خوبصورت بات ہے. تھینک یو ویری مچ.